جب میں نے امی کو رنگے ہاتھوں اپنے دوست کے ساتھ پکڑا تو انہوں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ یہ بات گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو میں نے موقع دیکھ کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن جس طرح میرے دوست کو خوش کیا ہے ویسے ہی مجھے بھی خوش رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر امی خاموش ہو گئیں اور پھر وہ سب ہوا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا نام عدنان ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ گھر میں امی جن کا نام شائستہ ہے اور میرے والد روزگار کے سلسلے میں پردیس میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سال میں صرف ایک آدھا بار ہی گھر آتے ہیں۔ والد کی اس طویل دوری نے میری والدہ کو کافی حد تک تنہا اور اداس کر دیا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے والد کی شکایتیں کرتی تھیں۔ میری والدہ ابھی جوان تھیں اور قدرت نے انہیں بے پناہ خوبصورتی سے نوازا تھا، لیکن ان کے لہجے میں ہمیشہ ایک محرومی سی جھلکتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھیں، عدنان، تمہارے ابو کو شاید ہماری ضرورت ہی نہیں رہی۔ میری زندگی کے بہترین سال اسی انتظار میں گزر رہے ہیں۔ انہیں صرف کام کی فکر ہے، میری کسی خواہش یا میری ضرورت کا انہیں احساس تک نہیں۔ تم ہی کبھی اپنے والد کو سمجھایا کرو کہ زندگی صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں۔ سال میں چند دن کے لیے آنا اور پھر چلے جانا، کیا یہی ایک رشتے کی حقیقت ہے؟ عمر کے اس حصے میں مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہیں۔ والدہ مجھ سے بہت بے تکلف تھیں اور وہ اپنا حال دکھ مجھ سے بانٹ لیتی تھیں۔ وہ شاید یہ بھول جاتی تھیں کہ میں اب بڑا ہو رہا ہوں اور ان کی یہ باتیں میرے ذہن پر گہرا اثر ڈال رہی تھیں۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شدید ذہنی اور جذباتی تنہائی کا شکار ہیں اور انہیں کسی ایسے سہارے کی تلاش ہے جو ان کے دکھوں کو بانٹ سکے۔ میری امی اکثر مجھ سے اپنی تنہائی کا ذکر بہت بے باکی سے کرتی تھیں۔ وہ شاید یہ محسوس نہیں کر پا رہی تھیں کہ میں اب بچہ نہیں رہا بلکہ ایک سمجھدار جوان بن چکا تھا۔ ان کی باتوں اور اداسی کو دیکھ کر میرے ذہن میں بھی عجیب و غریب خیالات جنم لینے لگے تھے۔ ان کے لہجے کی محرومی صاف ظاہر کرتی تھی کہ انہیں کسی ہمدرد اور ساتھی کی شدت سے ضرورت ہے۔ میں بھی بہانے سے ان کے قریب رہنے کی کوشش کرتا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری والدہ کو میرا پاس رہنا اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر لگتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر پھر خاموش ہو جاتی تھیں۔ میرا ایک دوست تھا، ارسلان۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے گھر کی باتیں شیئر کرتا تھا۔ اس کے گھر کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ اس کی بہن کا شوہر بھی بیرون ملک تھا اور ارسلان بتاتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی ہر ضرورت اور خوشی کا خود خیال رکھتا ہے تاکہ اسے باہر نہ دیکھنا پڑے اور گھر کی بات گھر میں ہی رہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بھی خیال آتا کہ میری والدہ کا مسئلہ بھی تو یہی ہے، کیوں نہ میں ان کا اتنا خیال رکھوں کہ وہ والد کی دوری کا دکھ بھول جائیں اور خوش رہنے لگیں۔ مگر میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے کھل کر کوئی بات کی تو کہیں وہ غصہ نہ ہو جائیں۔ میں اکثر ارسلان سے مشورہ لیتا تو وہ کہتا، عدنان، تم آہستہ آہستہ ان کا دل جیتو اور باتوں باتوں میں انہیں احساس دلاؤ کہ تم ان کا ہر طرح سے سہارا بن سکتے ہو۔ میں جب بھی ایسی کوئی کوشش کرتا والدہ فوراً بات کا رخ بدل دیتی، جس کی وجہ سے مجھے کھل کر بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ایک دن میں ارسلان کو اپنے گھر لے آیا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ امی ہمارے لیے کھانا لے آئیں۔ وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ ارسلان میری والدہ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کھانا کھا کر چلی گئیں تو ارسلان کہنے لگا، یار عدنان، تمہاری والدہ تو واقعی بہت پرکشش شخصیت کی مالک ہیں۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہوا، لیکن والدہ بھی ارسلان کی طرف متوجہ ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا ذرا بازار سے آئس کریم تو لے آؤ، کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کا من کرتا ہے۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ ارسلان کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ جب بھی وہ آتا امی مجھے کسی نہ کسی بہانے بازار بھیج دیتی، کچھ دودھ اور کبھی آئس کریم لانے کے لیے۔ بازار گھر سے کافی دور تھا، اس لیے مجھے آنے میں وقت لگ جاتا تھا۔
میں جب بھی واپس آتا تو مجھے گھر کا ماحول کچھ عجیب سا لگتا۔ ارسلان کی حالت بھی کچھ بدلی بدلی سی ہوتی، جیسے وہ بہت زیادہ تھک گیا ہو۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا اور میرے دل میں کئی سوالات سر اٹھانے لگے۔ ایک دن امی نے حسب معمول مجھ سے کہا، عدنان بیٹا، دودھ ختم ہو گیا ہے، جاؤ ذرا جلدی سے بازار سے لے آؤ۔ میں جانے کے لیے تیار تو ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں شک کی لہر دوڑ رہی تھی کہ آخر میری غیر موجودگی میں ارسلان اور امی اتنے خوش کیوں نظر آتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شاید میرے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ میں گھر سے نکلا تو صحیح، لیکن گلی کے موڑ پر جا کر رک گیا۔ آج میں اس حقیقت کو جاننا چاہتا تھا جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں خاموشی سے واپس گھر آیا تو امی اپنے کمرے میں نہیں تھیں۔ میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی، آخرکار میری نظر میرے اپنے کمرے پر پڑی، جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، مگر آج وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے تجسس کے عالم میں جب کھڑکی کے ایک کونے سے اندر جھانکا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ منظر میری سوچ سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ امی اور ارسلان ایک ایسی بے تکلفی اور قربت میں تھے جو کسی طور بھی درست نہیں تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ارسلان کیوں اتنا تھکا ہوا لگتا تھا اور گھر کا ماحول کیوں بدل گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر غصے اور عجیب سے سکون کی ایک ملی جلی کیفیت پیدا ہوئی۔ مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ اسی ذہنی تناؤ اور سوچ بچار کی وجہ سے مجھے تیز بخار ہو گیا۔ رات کے وقت جب والدہ میرے سرہانے بیٹھ کر مجھے دوائی کھلا رہی تھیں تو وہی منظر کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دبی آواز میں امی سے کہہ دیا کہ میں سب دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گھبرا گئیں اور کہنے لگی، عدنان، خدا کے لیے یہ بات اپنے ابو کو مت بتانا، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں خاموش رہوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر آپ ارسلان کو وقت دے سکتی ہیں تو اب سے آپ کو میرا بھی ویسا ہی خیال رکھنا ہوگا اور میرے ساتھ بھی وقت گزارنا ہوگا۔ امی پہلے تو بہت ہچکچائیں اور انہوں نے انکار کیا، لیکن اپنی حقیقت کھل جانے کے خوف سے وہ میری بات ماننے پر مجبور ہو گئیں۔ اس رات امی نے اپنی تمام تر توجہ مجھ پر مرکوز کر دیں۔ انہوں نے مجھے وہ وقت اور اہمیت دینا شروع کی جس کا میں ہمیشہ سے طلبگار تھا۔ وہ رات ہمارے درمیان ایک نئے اور گہرے رشتے کا آغاز ثابت ہوئی۔ امی کو بھی اندازہ ہوا کہ میں اب بچہ نہیں رہا، بلکہ ان کی تنہائی کا ایک مضبوط سہارا بن سکتا ہوں۔ آخر میں انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، میں تو تمہیں ہمیشہ بچہ ہی سمجھتی رہی، مگر تم تو بہت سمجھدار نکلے۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ میں ابو کو کہوں گا کہ وہ جلدی گھر چکر لگایا کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔